جتھے جاؤ فلاں دربار تے پھیرے مارو پتر مل جائے گا، ادھر جاؤ نمک لے کے آؤ یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر دس دیتا ہے میرے نبی دی امت دے لوگوں تمہوں پترہ کی ضرورت پہ جاوے تو میں تیرے لیے منگر دا طریقہ قرآن دے اندر بیان کر۔ الحمدللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ معراج دا دھم دھام ہا حوراں دا چرچا عام ہا
جبریل غلامها بلغ العلا بکمالہ. محبت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم ذکر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام درس قرآن آپ کی اس جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر ہے. میرے انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا مفتی صہیب حنیف صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا امان اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا. دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو، اس گھڑی کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. او لوگوں، الناس علماء جانتے ہیں اس میں سارے لوگ شامل ہیں، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی. او میرے ملکے کے روشن ضمیروں، حافظ آباد والوں، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا یا میرے نبی دی امت دے لوگوں، تانوں پترا دی ضرورت پہ جاوے تے میں تیرے لیے منگن دا طریقہ قرآن دے اندر بیان کیے منگا. اللہ سیاں پتر دی ضرورت پہ گئی ہے، کتوں منگا، کیڑے پاسے ونجا. اللہ دا قرآن دے دعا قرآن پڑھا کے تیرے حوالے کر چھوڑیے. ایک منگی جنہیں میرا 90 سال کی عمر کے اندر میرا خلیل منگتا رہ گیا ہے، یہ اللہ کی دربار کے اندر التجا کر دے آتا ہے، رب حبلی من الصالحین. جلیل تو ہے، یاری تا تیری میری گاڑی ہے، لیکن میرا تیری اتے زور روکا دے. فلاں دا بڑا تعلق ہے، اگر نہ بھی ہوئے تے زوری زور کر لے آسی. اس طرح ہوئے سی، انج ہوئے سی، اے میرے حافظ آباد منی کے دے روشن ضمیروں ایمان تازہ ہو جائے. ایک اللہ لوکاں دیاں نے، ایک پاتا دنیا دیا نے، لیکن جڑے تعلق نو اللہ دا قرآن بیان پہ کرتا ہے. آئیے پڑھیے قرآن تے آواز آدیے. فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. میرا فلاں نال تعلق ہے، میرا فلاں نال یاری ہے، میرا فلاں نال اتنے تعلق نے. آمد دسا کہ میرے تے میرے خلیل کا تعلق کیے گائے، میرے تے میرے خلیل کا تعلق کیے. ایک اللہ قرآن کا کرتا ہے وہ دنیا والوں، اللہ کا قرآن آدھے میرا رب یاد آئی وہ دنیا والوں. میرا ابراہیم ہوئے، اس ابراہیم نو میں اللہ خود اپنا یار بڑھائے.
کھا لیے، عمر 90 سال گزر گئی ہے، مانگتے 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 یہی ادا ہے، یہی باتیں، رب حبلی من الصالحین، اے پالنہار اللہ، جھولی میری اولاد تو خالی ہے، میری جھولی نو بھر دے اللہ، پتر دے نیک دے، اللہ پتر دے سالے تے نیک دے۔ آئیے جدو اللہ دے خلیل نے 90 سال تک رب دا در نہیں چھوڑی آئے، آئیے دنیا والوں اس حال تے عالم دے اندر جدو بڑھنا ہو گیا ہے، پورے ہو گئے نے، رب دا قرآن دے فبشرناہ بغلام حلیم۔ رب نال ہوے، تیریاں امیداں اللہ دے نام تے ہوون، تیریاں امیداں رب دی ذات تے ہوون۔ جدوں قرآن میں پڑھیا ہے نوجوانو، میرا کسے مسلک دی اوتے ترجیح دا ارادہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی ساری جماعت دا وتیرا ہے، اساں قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں گلاں ودے سمجھے دے آ، چھوڑ ساریاں امیداں، اکو رب دی ذات تے امید چلا، تیرا شان مقام اعلان کرتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے دنیا والو، کتنی بڑی تیری عمر گزر گئی ہوئے، تیرے ہاتھ کے اندر پیا ہوئے، زندگی جینے تیری گزر گئی ہوئے، لیکن میں اللہ دی رحمت کرو کبھی نا امید نہ ہوئے، نا امید نہ ہوئے۔ جب میں قرآن دیکھی آئے، جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو یوں آواز آتی ہے، جس نے اپنے رب سے ناتا جوڑا، جس نے اپنے رب سے تعلق جوڑا، جو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوا، پھر حال یہ بنتا ہے، پھر آواز یہ آتی ہے، معاملہ جتنا بھی ادھر ہو جائے، عمر جتنی بھی اونچی ہو جائے، حالات جس طرح بھی ہو جائے، یہ لفظ میں سرے کیے چاہتا کہ اللہ کبھی کنڈ نہیں لگن، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، ڈینگڑا ہو گیا، دھمکانا نہیں نہیں نہیں۔ آئیے یہ تجلب دے کرے دیا کہ قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن کے قریب آؤ، جس بندے نے تعلق قرآن سے جوڑا ہے، جس نے جاری قرآن سے لگائی ہے، خدا کی قسم ایمان بھی بنتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن خود اعلان کرنے لگا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ادھر دیکھیے گا، اب پھر جب اللہ کی ذات پہ امید ہو جائے، پھر عمر جتنی ہو جائے، ساری ہڈیاں کمزور ہو جائے، بندہ بوڑھا ہو جائے، اس کی اللہ کی ذات پہ امید لگ جائے، تو پھر اللہ جھولی اس طرح بھر کے دیتا ہے جس طرح خلیل کی جھولی بھر کے دیتا ہے۔ ایک بھی نہیں، ادھر دیکھے، توجہ کرے، اللہ نے 2 بیٹے دیے، جاؤ، اللہ نے 2 دے دیے، پھر 2 ملے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا، جب نعمت مل جائے تو پھر بھی اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، جب جھولی بھر جائے تو پھر اللہ کی ذات کو پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے، پھر بھی تیری انداز یوں ہونا چاہیے، پھر تیری زبان پہ یہ لفظ ہو، کیسے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیا آواز آئی ہے، ایک اللہ بھی قرآن کا کردائی، ایک انداز بھی قرآن دائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی
یشاء حکیما انہ علیم قدیر. لوگوں گل میری نہیں، مفتی سہیل صاحب دی نہیں، کسی مولوی یا قاری یا پیر دی کوئی نہیں، یہ گلاں قرآن دیاں نے. فرمایا آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک. کہتا ہے میں مالک ہوں، میں نے آپ کو یہاں سے گزرنے نہیں دینا. اے ٹکڑا میرا ہے کہ کالی لنگر نہیں دیونی. سنیے گا، کسی اللہ کی مخلوق کے لیے راستے بدلا کیا، یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا. اور زمینداروں تاجروں اختیار کرنا اللہ کی مخلوق کے لیے راستے بند نہیں کرنے بلکہ راستے کھول دے. میں تو یوں کہوں گا دنیا کے اندر راستے سیدھے اور کھلے تو کر، جنت کا راہ تیرے لیے کھلا رب محمد. سنیے کہ میرے نبی کا فرمان چاہیے دلیل لال کل ہو دے تاکہ مزے آ جائے. آئیے سنیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ. اور میری امت کے لوگوں، ایمان کے 70 اور کئی شعبے ہیں. پہلا ایمان کا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ. ادنا ایمان کا شعبہ یہ ہے راستے پہ کنڈا پڑا، روڑا پڑا، اینٹ پڑی، پتھر پڑی، آئے یہ پتھر اٹھا کے، یہ روڑا اٹھا کے سائڈ پہ ڈال دینا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی یہ ایمان کا شعبہ ہے. یہ راستے پہ پتھر ہٹا دو، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور راستے پہ کانٹے لگا دو. میری دکان سے نہیں گزرنا. کیوں؟ میری ہے. اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض. تیری نہیں ہے، بولو یار اس کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کہتا ہے مالک میں ہوں، بندہ کہتا ہے میں ہوں. آئیے گئے ایک دن سوئے دورستان، ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے. اس کا یہ دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے. مہیا کر کے سب سامان ملک اور مالی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. رہ جائے گا. اس لیے آج کے سبق میں یہ بھی سنتے چلے جائیں کہ ہم مالک نہیں ہیں، آج یہ اللہ نے دیا ہے. پھر بھی قرآن میرے سامنے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آئیے دنیا والو موڑاؤ. یہی بات سمجھانی تھی کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے. ہر والے بھی بولے کون ہے. مالک ہے. تو آج کے بعد یہ نعرے ختم ہونے چاہیے. حقیقی مالک اللہ ہے. آئیے موضوع دے. فرمایا جسے چاہوں بیٹیاں دوں. کہتا ہے لیلے ککڑ اتر دے. اللہ کہتا ہے جسے چاہوں. اللہ کہتا ہے بیٹیاں دوں، بیٹے دوں. دوسری تیسری بیٹی پہ منہ خراب کیوں کرنے لگتا ہے؟ کئی بدبخت ایسے ہیں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. ایسے دیے جڑ دیے
نیاڑیاں نے رب کہتا ہے جاواتیاں دیوا. بولو یار خیال کرو بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہے؟ گونجائے کون ہے؟ دوسری ملے تیسری ملے منہ خراب نہ کیا کر. بلکہ میرے مرشد نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہو تو یوں سمجھ کہ اللہ کی رحمت آ گئی. سنیے گا فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں اس نے اچھی پرورش کی ہے, اس نے اچھا نام رکھا ہے, پورے معاملات کیے. اور بعد والوں سنیے گا میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن وہ امتی مجھ محمد کے ساتھ یوں ہوگا. میں نے دیکھا دروازہ کھٹکا, کون؟ فاطمہ. اور بیٹیوں والوں سنیے گا فاطمہ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھے, دروازے پہ جائیں, دروازہ کھولے, بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لائے اور میرا مٹھڑا محبوب مزمل کی کملی اتارے, آئے مدثر کی چادر اتارے, اپنی بیٹی کے سر پہ رکھے اور بیٹی کو سامنے بٹھائے. اور دنیا والوں مجھے وہ باپ دکھاؤ جو بیٹی کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے. آئے قربان جاؤں تو جب میری نظر پڑی ہے تو وہ باپ محمد رسول اللہ ہے, بیٹی فاطمہ الزہرا. اللہ کے محبوب نے یہ ساری باتیں امت کے لیے بتائی ہیں کہ بیٹی سے محبت کرو, بیٹی سے پیار کرو, بیٹی سے اتنی محبت کرو. میں تمہیں بتاؤں کیسے میں نے فاطمہ سے محبت کی ہے. فاطمہ کے لیے میں نے کہا یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کہا. یہ ساری باتیں امت کے لیے ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ خراب نہ کیا کر, یوں سمجھا کر اللہ کی رحمت آ گئی ہے. آئیے موضوع میرا یہی ہے, مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. آئے ہم حاجت مند ہیں, حاجت روا اللہ ہے. ہم ضرورت مند ہیں, ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے. بیٹیاں دینے والا اللہ, پتر دینے والا اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا. اگر چاہواں تے تیاں تے پتر ولا ملا کے دیوا. آئیے قرآن دے لفظوں تے غور کرو, ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا چاہوں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اگر چاہوں نہ پتر دیوا نہ تی دیوا, نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں. اگر تالا پہ 5 بنا دوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. موڑا بڑی پیاری بات اللہ کہنا چاہتا ہے. اے میرے نبی کی امت کے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں اور دکھاؤں. دیکھنے پہ آؤں تو خدیجہ میری محبوب کی بیوی 36 سال یا 40 سال کی عمر میں دے دوں. نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں. مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. مشکلیں آئے, تکلیفیں آئے, دکھ آئے, سکھ آئے, تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کیا ہو گیا؟ آنکھیں بھی دی, کان بھی دیے, پھر بھی تو غور نہیں کرتا, سنتا نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ جھجوڑ کے سمجھایا جا رہا ہے. آئیے پڑھے تو صحیح. میں تو یوں کہتا ہوں جس طرح کوئی خیر خواہ کسی کا بازو پکڑ کے جھجوڑ کے کہتا ہے کہ
اسی طرح قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جھجھوڑ کے سمجھایا کدھر جا رہا ہے، راستہ یہ ہے تیرے جانے کتینو بچے کون ہے گا لا ٹردی نال کتارا نا مرغی پیر دیوے بالے بچے مل گئے بے شمارا وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جڑ جڑ کرن بہارا حیوان تمگ دے رب تو خاکی و تو در در کرے پکار. آپ کہو گے مولی صاحب دلیل ان من شیء بولو یا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. اور کائنات دا ذرہ ذرہ زمین دا چپا چپا درخت دا پتا پتا جتنی مخلوقیں ساری اللہ اللہ کر دیا نے اللہ کو منگ دیا نے مشکلات تکلیفات دکھان سکھان اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہم بھولے ہوئے ہیں آئے ہمیں بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا، ہم نے بھی اللہ سے تعلق بنانا تھا. آئے قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، آپ میرا بندہ میرے کو مانگ، میرے دال لکلا، میرا دروازہ کھٹکھٹا، میرے سامنے آ، منگنا تیرا کم ہے تے جھولی بھر کے دیونا میرا کم ہے. مانگنا تیرا کام ہے. مشکلوں میں کس سے؟ تکلیفوں میں دکھوں میں آئیے. واقعہ یاد آیا؟ فرمایا مرغا کے پر شاخ پہ برگے رسید زیر آن صاحب کما تیرے کشید. ایک پرندہ ایسے درخت پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی پتے بولو مرغا کے پر شاخ پہ برگے رسید. خزاں کا موسم ہے پتے درخت نہیں ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے زیر آن صاحب کما تیرے کشید. نیچے ایک شکاری تیر کھینچ کر نشانہ بنانے لگا ہے، اسے شکار کرنے لگا. جب پرندے نے دیکھا میرے چونچ میں دانے ہیں، اگر میں یہاں مر گیا تو میرے بچے گھونسلے میں مر جائیں گے. آئے دل میں خیال آیا اوپر نکل جا. جب اوپر دیکھتا ہے تو کیا ہے؟ برسر بالا مرغا چرغ بود درمیان ہر دو دشمن مرغ بود. جب اوپر دیکھتا ہے اوپر شکرا کھڑا ہوا ہے، باغ کھڑا ہوا ہے. نیچے اترتا ہے شکاری مارتا ہے، اوپر نکلتا ہے شکرا مارتا ہے. کتنے دشمن بولو تیری. سنیے گا رومی مرحوم لکھتے ہیں مرغا کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشی. جب پرندے کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا اس بیچارگی کے عالم میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا ہے، کہنے لگا ہے اپنے حال میں اللہ سیاں مشکل کشا تو ہے، حاجت روا بولو اللہ سیاں میں اتھے مر گیا تھے بچے اتھے مرے سے میرے. او لوگوں مرغا کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشید. اس عالم میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. آگے لکھتے ہیں اللہ نے بندے ہو جدو اللہ دی ذات تے امید ہوئے تے لاؤن والا پرندہ تے کبیلی تے مکوڑا بھی کیوں نہ ہوئے. دیکھیے دنیا والوں بھی عجائب قدرت پروردگار نہ کہاں پا گزید پائے
سانپ نے شکاری کے پاؤں کو ڈسا، دست بلندی تیرج جرگ خورد درمیانے ہر دو دشمن جا ببرد، جب پاؤں پہ سانپ نے ڈسا شکاری کا ہاتھ ہلنے لگا، تیر کمان سے نکلنے لگا، وہ جا کے شکرے کو لگتا ہے، شکاری یہاں زخمی ہوتا ہے، پرندہ اللہ اللہ کرتے اپنے بچے کو لگائے، اے بھی اللہ نو بلا دینے آپا دا انسانا تیرے لیے کہ اللہ دا قرآن پہ آتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کبھی تو اللہ دا در چھوڑ کے کدی کیڑے پاسے ودا تردہ ہے، کدی کیڑے پلے آ میرا بندہ میرے پاسے آ میرے کولو منگ، تو حاجت مندے تے حاجت روا میں تو ضرورت مندے تے ضرورتاں پوریاں کرن والا میں دکھا ہونی تکلیفاں ہونی میں تیرے لیے قرآن مقدس دی اندر طریقے دسیے نے، تکلیف آوی دکھ آوی تینے اللہ دا دروازہ کھڑکاوی، جنہیں میرا یعقوب نبی میری دربار دی اندر پیادا ہے، اگر انما اشکو بسی و حزنی اللہ، سارے طریقے دسیے نے کہ میرے واللہ جا میرے نال گلا کر، میرے نال حساب آئے میرے دروازے دے آ، میرے نال گلا کر، اپنی ضرورتاں مینوں سنا، تیری ضرورتاں نو پورا کرن والا میں آئیے قرآن میرے سامنے، جدو کل اللہ دی آئیے اللہ دی ذات دی آئیے تے قرآن بول بھی آئے، علماء بیٹھے ہیں میں ڈٹکا جا مولوی تے ڈٹکے حساب نال لسوا، جدو میں قرآن پڑھتا ہوں کتنے کی سوال آئے ہیں، سوال کیا گیا میرے نبی سے تو جواب آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آگے کہا گیا کل میرا پیغمبر تو دس، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ، آگے کہا گیا کل میرا پیغمبر تو بتا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آگے کہا گیا کل میرا پیغمبر تو دس۔ اے آباد والو جدو رب دی اپنی گل لئیے تے قرآن میرے سامنے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرا سونا میرا مٹھا میرے بندے میرے بارے دی اندر کچھ دینے اللہ قریب ہے یا بعید ہے، اللہ نے قرآن دی اندر ہی نہیں آکھیا کل میرا پیغمبر تو دس، بلکہ سارا چیزاں ختم کر کے خود اللہ آپ بول بھی آئے فَإِنِّي قَرِيبٌ۔